ویلکم ٹو انفو ورلڈ گلیکسی۔ اس ویڈیو میں اسلامیت 9th کلاس کا دوسرا چیپٹر باب ششم کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اس پورے چیپٹر کو ریڈ کر لینا ہے، پھر ہم اب ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اصل نام تھا؟ تو صحیح جواب ہے علی عبداللہ بن قیس۔ دوسرا MCQ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو عامل مقرر کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الف یمن۔ تیسرا MCQ ہے، عہد رسالت میں کتنے لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 6۔ چوتھا MCQ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے الف عمدہ لہجے میں تلاوت قرآن مجید۔ پانچواں MCQ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی احادیث کی تعداد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 360۔ ٹھیک ہے، کوسچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ پہلا کوسچن ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور کنیت لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 73 پر، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ اور کنیت ابو موسیٰ تھے۔ تو اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 73 پر، قبول اسلام کی دیکھیں، ہیڈنگ پہ دیکھیں، پھر یہاں سے لکھیں، سٹارٹ میں لکھنا ہے، مکہ مکرمہ میں اسلام کا سورج طلوع ہونے کی خبر سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ راہ حق کی تلاش کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ تو اس کا جواب سیکنڈ کا یہاں سے یہاں تک ہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے کارہائے نمایاں اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 74 پر، یہاں دیکھیں کارہائے نمایاں، یہاں سے لے کر یہاں تک لکھنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ اور کوفہ کا والی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند اور اصفہان کے علاقے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کیے۔ بصرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نہر تعمیر کروائی جو نہرابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک تھرڈ کوسچن کا آنسر ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کب اور کتنے برس کی عمر میں وفات پائی؟ تو اس کا جواب پیج نمبر 75 پر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالحجہ کے مہینے 44 ہجری کو وفات پائی اور وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 61 سال تھی۔ تو اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ 5th کوسچن کا آنسر پیج نمبر 73 پر ہے، لاسٹ پہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن پر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامل مقرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، تم دونوں آسانی پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، خوشخبری دینا، دور نہ بھگانا، آپس میں اتفاق رکھنا اور اختلاف نہ کرنا۔ اس کوسچن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے 5th کا۔ تھرڈ ہے، تفصیلی جواب دیں۔ پہلا کوسچن ہے، لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں۔ تو ان کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو پیج نمبر 73 اوپن کر لیں، آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اور یہاں تک لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، فرسٹ لانگ یہاں سے یہاں تک۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا آنسر لکھیں گے۔ اگر آپ یہ اس میں کارہائے نمایاں بھی لکھنا چاہتے ہیں، تھوڑا بہت اگر آپ کو یاد ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور لاسٹ پہ آپ اس کے وفات بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرسٹ لانگ میں وفات بھی لکھ لیں۔ آگے سیکنڈ کوسچن ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی خدمات بیان کریں۔ تو اس کا آنسر علمی خدمات کا پوچھا ہوا ہے، تو آپ نے یہاں سے فضل و کمال، سیکنڈ لانگ کوسچن، یہاں سے لے کر اشاعت علم، یہاں تک اس کا آنسر ہے۔
آپ اس سے پہلے اس کا انٹروڈکشن بھی دے سکتے ہیں اور لاسٹ پہ اس کی وفات بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔